أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے امن و سلامتی میں رہے، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ تشدید کا چیپٹر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور جس میں ہم نے سوالات جوابات کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے حروف کی تختی کی ہے، اور یہ چیپٹر خاصا لمبا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اب جو آ رہی ہیں وہ سمجھنے والی ہیں اور تھوڑا سا ٹائم لے لیتی ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ قرآن سکھاتی ہوں، پڑھاتی نہیں ہوں۔ اور اگر آپ اس لیول پر سیکھ لیں، جو اللہ نے مجھے علم جتنا دیا ہوا ہے، اگر آپ اس پر محنت کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن آنے والے وقت میں آپ اپنا چینل بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کے ذریعے مدرسہ بھی کھول سکتے ہیں، لوگوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اگر آپ اس کو اچھے انداز میں کر لیں تو آج ہم لوگوں نے انشاءاللہ جو شد کی مشق ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اور چونکہ ہم لوگوں نے اس چیپٹر کو پورشن وائز کیا ہے، یعنی تختی کے، جس میں اس میں نرم حروف بھی آتے تھے، پھر اس کے بعد سخت حروف بھی آتے تھے، قلقلہ بھی تھے، تو اسی طرح اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن امید کرتی ہوں میں انشاءاللہ الرحمن کہ آج میں اس کو چیپٹر کو مکمل کر دوں گی انشاءاللہ۔ شد کی مشق میں جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ہے نرم حروف، اور نرم حروف میں ہم نے پڑھا تھا کہ دوران ادائیگی آواز جاری رہتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر آپ نے یہ سائرن پہ غور کیا ہو اور اس کے اندر سے جو یہ ویوز آ رہی ہیں، اس میں کیا ہے کہ یہاں سے آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے اور رک جاتی ہے، لیکن یہ رکنے کا انہوں نے جو دیا ہوا ایک ریڈ لائن جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آواز رکتی ہے۔ اس کے بعد بھی دیکھیں کراسنگ پہ پھر سے انہوں نے جو ہے لائنز دی ہوئی ہیں، اٹس مین کہ اس طرح جاری رہتی ہیں، اور یہ وہ حرف ہیں جن کی سٹی ساؤنڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سین ہو جائے، ثا کا بھی ایک سٹی ساؤنڈ ہوتا ہے، لیکن نرمی سے تھوڑا سا اس طرح کر کے، لیکن جب ملا کے پڑھتے ہیں تو تب یہ ظاہر ہوتا ہے زبر اور پیش کے ساتھ ہیں۔ تو یہ وہ حروف ہیں جو شین، جن کی آوازیں تھوڑی سی جاری رہنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے گا، اگر آپ نوٹ کریں تو اس چیزوں کو ہم لوگ کب سے کر رہے ہیں؟ جزم والے چیپٹر سے، جب سے ہم نے جزم کا چیپٹر سٹارٹ کیا، اس کے بعد سے ہم ابھی تک نرم حروف، سخت حروف، ان کو پورشن وائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ینشأ۔ اب یہاں پر دیکھیں شین پہ تشدید ہے، تو اپنے سے پہلے متحرک یعنی نون کے اوپر زبر ہے، نون کو شین سے ملائیں گے، پھر اپنی حرکت یعنی شین کے اوپر کی زبر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ساری پڑھی حرکات ہیں، تو کیا ہوگا؟ یا پیش یو، نون زبر شین، نش۔ یہ جو ہے نش، اگر آپ کو آ رہا ہو اس کا ساؤنڈ جو آ رہا ہو، تو یہ ہے جاری رہنا، ٹھیک ہے۔ اس کو جاری رہنا کہا جاتا ہے، لیکن سختی جماؤ بھی دیں گے، دو حروف کا ٹائم بھی دیں گے۔ نون زبر شین، نش، شین زبر شا، حمزہ پیش او۔ اب یہاں الف کو میں نے حمزہ پڑھا، کیوں؟ یاد ہوگا، پھر بتا دیتی ہوں کہ الف کے اوپر نیچے جب بھی حرکات آ جائے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ ینشأ، ینشأ۔ اب یہاں پر میں نے جھٹکا دیا اینڈ پہ، کیوں؟ ہم نے پڑھا تھا حمزہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکا دیا جاتا ہے، تو حمزہ کیسے ہوا؟ وقت میں حرکات ختم ہو جاتی، جزم لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف کے اوپر جب جزم آ گیا تو وہ حمزہ ساکن بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا؟ ینشأ، ینشأ، ٹھیک ہے۔ ینشأ، ینشأ، اس پہ میں ٹائم دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ینشأ، ینشأ، ٹھیک ہے۔ جھٹکا بھی آ گیا، بڑی حرکات جلدی بھی چھوڑ دی۔ آگے ہے حمزہ زبر آ، ہا جو ہے سینے سے ہے، وزن سے ہے، ہا پیش شین، ہوش، شین پیش شو، آہشو، آہش۔ اب آپ کی پریکٹس اس طرح سے ہونا چاہیے، آپ کا ایک کنٹرول ایک اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ دو حروف کا ٹائم دیں، ٹھیک ہے، سختی جماؤ بھی دیں، لیکن لمبائی نہ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ پیچھے والا ملائیں تو لمبا کر دیں، یا اگلا چھوڑنے سے پہلے اس کو لمبا کر دیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پریکٹس آپ کی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ کو ہر حرف پر، ہر اس کے سائن پر، اس کے ساؤنڈ پر اچھا کنٹرول ہونا چاہیے۔ آہش، 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 ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ صرف پیش ختم ہوئی ہے شین کے اوپر، تشدید ختم نہیں ہوئی، اور اگر تشدید قائم ہے تو اس کا مطلب ہے سختی جماؤ دو حروف کا ٹائم بھی قائم رہے گا۔ آہش، آہش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بالشہادتی۔ اب جب یہ پوائنٹ جو ہے آگے بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں بتا دیتی ہوں
کہ تشدید والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر الف اور لام خالی حروف ہیں تو یہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ ہم کیا دیکھیں گے؟ تشدید والے حرف کو اپنے سے پہلے متحرک کے ساتھ ملائیں، تو متحرک کیا ہے؟ با کے نیچے کی زیر، ٹھیک ہے؟ با زیر شین، بش شین زبر شا، ہا زبر الف ہا۔ اب یہاں حروف مد آ گیا، دال زبر دا، تا زیر تی، بالشہادتی، بالشہادہ، ٹھیک ہے؟ گول تا وقت میں گول ہا بن گیا۔ ایک اور چیز یاد رکھیے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کی بیس کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر پڑی حرکات آئی ہے، تشدید آیا، حروف مد آیا، گول تا وقت میں گول ہا بن جاتا ہے۔ کتنے اصول لگے یہاں پر؟ 4 اصول لگ گئے ہیں تقریباً، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو مزہ کیا آتا ہے قرآن میں کہ جب آپ کو اس کا ہر حرف پتہ ہو۔ اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ الرحمن میں نے قرآن اگر سیکھا نا تو مجھے سیکھنے سے اس طرح نہیں آیا جو مجھے سکھانے سے آیا۔ سکھانے سے میں نے ہر حرف کی اللہ الرحمن نے مجھے حروف کی اہمیت بتائی، ٹھیک ہے؟ کہ ہر حرف کی کیا اہمیت ہے، ہر حرف کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ساؤنڈ کیا ہے، تو یہ میں نے سکھانے سے سیکھا۔ تو اس لیے آپ نے سیکھتے وقت جو ہے مقصد رکھنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ الرحمن اس کو آنے والے وقت میں سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ بالشہادتی، بالشہادہ، الف مد، ٹھیک ہے؟ گول تا گول ہا۔ آگے ہے با پیش شین، بشین زیر شین، را زبر را، را موٹا ہے، بشیرا بشر۔ اب یہاں پر وقف کیا تو میں نے را کو باریک کر دیا، کیوں؟ کیونکہ را ساکنہ سے پچھلے حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو را باریک ہے، اگر پچھلے حرف پر زبر اور پیش ہے تو را وقف میں موٹا پڑا جائے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھنا انشاءاللہ، را کے جو اصول ہیں وہ آگے آئیں گے تو ہم اس میں بھی اچھا کر لیں گے انشاءاللہ۔ بشیرا بشر، شر، را شر، ٹھیک ہے؟ باریکی موٹائی، اس کو یاد رکھیں۔ اچھا جی، اگلا جو لفظ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ وا زبر وا، با زبر ثا، بس ثا زبر ثا، وا بس ثا وا بس، ٹھیک ہے؟ پڑی حرکات سختی جماؤ، صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یا زبر یا، با پیش ثا، بس ثا پیش ثو، یا بس ثو یا بس، ٹھیک ہے؟ ثا کا مخرج کیا ہے؟ یہاں پر زبان کی نوک کیا ہے؟ دانتوں کے اندرونی حصے کنارے پہ لگتی ہے، نرمی سے، یہ نرم حروف ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آواز جاری رہنے، مائل رہنے کی طرف رہتی ہے۔ با زبر سا، بس سا زیر یا سی، بسی، بسی، 2 حروف کا ٹائم سا پہ دینا ہے، لیکن اگلا یا مد ہے۔ یا ساکنہ سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مد ہے۔ ایک الف لمبا کرتے ہیں اور یا ساکنہ حروف مدہ یعنی وقف میں آ جائے تو ان کو ایز اٹ از پڑھتے ہیں، یعنی ایکول 1 الف ہی اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ بسی، بسی، سا پہ ٹائم دیا، یا مد کو کھینچ دیا۔ آگے کیا ہے؟ حمزہ زبر سا، اسا پیش سو، لام پیش لو، سا پیش سو، الثلث، 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 ٹھیک؟ کیا ہوا؟ سا تشدید والا تھا، اگلا سا کیا تھا؟ جزم لگنا تھا، الثلث، الثلث۔ اچھا جی، ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں اس کی مشق جو ہے وہ اس کے جو پورشنز ہیں یا پارٹس ہیں ان کو میں مکمل کرا دوں گی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور دوسرا تھوڑا جو عمل ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا کریں اور بہترین انداز میں کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اگر آپ لمبا چوڑا کریں اور اس میں کوئی مزہ نہ ہو اور اس میں کوئی کوالٹی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے آج ہم اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن میں مجھے امید ہے کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس چیپٹر کو مکمل ختم کرا دوں گی اور ہم پھر انشاءاللہ الرحمن نئے چیپٹر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔